وَأَيُّوبَ اور ایوب علیہ السلام اذ نادا ربہ جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، مصیبت اور پریشانی میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے میرے رب، وانت ارحم الراحمین اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ صاد کے اندر اس کی ڈیٹیل آ جائے گی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال اور جان اور اہل میں نقصان کے ذریعے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، باقیوں کے تو لیے ہے نا کہ بِشَيْءٍ کچھ، لیکن ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے لیول کی آزمائش میں ڈالا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ وہ صبر کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍ اور ہم نے دور کر دی جو ان کے پاس تکلیف آئی ہوئی تھی، ظاہر وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ اور ہم نے ان کو اہل عطا فرمائے، ان کو اولاد اور بیویاں عطا فرمائیں، وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ اور اس کے مثل اور زیادہ عطا فرما دیے، جو پہلے اللہ نے نعمتیں چھین لی تھی اس سے ڈبل عطا فرما دی، رحمتم من عندنا اپنے پاس سے رحمت، وذکریٰ للعابدین اور یہ نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ ہیں، اللہ کے تابع فرمان ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو بھی، اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان جب انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب مجھے شیطان نے چھوا ہے، بنصب وعذاب تکلیف کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ، یعنی شیطان نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا ہے، مجھے بیماری میں ڈال دیا ہے، مجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی یہی معاملات ہوا کرتے تھے، ویسے تو ہر شر اور خیر کا خالق اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ نہیں ہے کہ شر کا خالق شیطان ہے اور خیر کا اللہ ہے، لیکن نیک بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ اسے اپنے اعمال کی شامت تصور کرتا ہے، اپنی غلطی کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے آزمائش تصور کرتا ہے، اور جب ایسی غلطی ہے تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے کہ شیطان نے مجھ سے یہ کام کروایا، اے اللہ مجھے بخش دے۔ جس طرح کہ سلما حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ ایک قبطی اور ان کا وہ قوم کا بندہ آپس میں لڑ پڑے، سورۃ القصص میں آتا ہے، تو انہوں نے مکہ مارا تو وہ بندہ ہی مر گیا۔ اب ظاہر قتل تو بہت بڑا جرم ہے، تو ادھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی الفاظ ہے کہ اللہ شیطان نے مجھ سے یہ کام کروایا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ زمین پر مارو اپنا پاؤں، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی اور پینے کے لیے بھی پانی تمہیں میسر کرے گا۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی بیماری کے ذریعے آزمایا تھا۔ یہ جو عوام کے اندر مشہور ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑا کو نیچے اترتا تھا پھر اٹھا کے اپنے اوپر رکھ لیتے تھے، واٹ نان سینس دس یار، یعنی یہ انبیاء کرام کا کون سا کریکٹر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو اگر بیماری آتی تھی وہ اللہ کی طرف رجوع لاتے تھے، وہ علاج کروایا کرتے تھے۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک شخص پیش ہوا، اس نے کہا میرے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا، آپ نے فرمایا اسے شہد دو، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا خراب ہے تو اور خراب کرو، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی داؤد حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پہ کیڑے پڑے تھے، وہ جب کیڑا نیچے کو گرتا تھا پھر اٹھا کے اوپر رکھ لیتے تھے کہ جی اللہ نے منہ کیڑے پائے نے۔ یعنی یہ اتنی نان سینس اپروچ ہے جو لوگوں کے اندر اسلام کو متنفر کرنے والی باتیں، یہ کسی بھی حدیث کے اندر اس طرح کے واقعات موجود نہیں ہیں۔ یہ قصص الانبیاء کے اندر اس قسم کے جھوٹے واقعات لکھے جاتے ہیں جن کی کوئی اسناد نہیں، زیادہ تر اسرائیلی روایات جو ہیں انہوں نے بیڑا غرق کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ شہد دو، شہد دیا اور پیٹ خراب ہو گیا، وہ پھر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہد دو، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیا، پھر پیٹ خراب ہو گیا، آپ نے فرمایا اللہ کا قرآن سچا ہے کہ شہد میں شفا ہے، تم بچے کو اس کو اپنے بھائی کو شہد ہی دو۔ تیسری یا چوتھی دفعہ دیا تو اسے شفا ہوگی۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کی دوا نہ ہو، اور جب وہ دوا اس بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا پیدا کی ہے سوائے موت کے، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کی دوا موجود ہے۔ تو موت کا تو کوئی علاج نہیں ہے، موت کی بیماری ایسی بیماری ہے کہ یہ تو تکلیف انبیاء پہ بھی آئی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے آزمائش دور کی، ان کو حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین کے اوپر مارو، پاؤں کی وجہ سے چشمے جاری ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی دوبارہ سے صحت دی. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے ان کو مزید اہل و عیال جو ان کے پہلے یعنی اولاد بھی مر گئی، بیوی بھی مر گئی، بچے بھی مر گئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کو ان کو نئی بیوی بچے دیے، اس کے مثل اور عطا فرما دیے اپنی طرف سے رحمت. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور نصیحت اور اہل عقل کے لیے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مع العسر یسرا، ہر مصیبت کے بعد آسانی آتی ہے، کسی کو دنیا میں نہ بھی ہے آخرت میں تو آئی جانی ہے. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، پھر ان کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک یعنی مٹھی بھرو تنکوں کی اور اس سے مارو اور اپنی قسم نہ توڑو. انہوں نے اپنی لونڈی کے بارے میں یہ قسم کھا لی ہوئی تھی جو روایتوں میں ملتا ہے، لونڈی تھی یا بیوی تھی کہ میں تمہیں جو ہے وہ 100 ڈنڈے ماروں گا کسی معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ میں اپنی قسم نہ توڑو، تم اس کے بدلے جو ہے وہ 100 تنکے جمع کر کے یہ تنکے جو ہے وہ ایک جھاڑو اس کو مار دو تو یہ اس کا ایکویلنٹ ہو جائے گا. یعنی اسپیشلی حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایکویلنٹ دیا. اسی کو ہیلے کے طور پہ پھر جو ہے وہ حنفیوں نے اڈاپٹ کر لیا. انے نو کے چاہیے 2 اکھاں، تو وہ اس واقعے سے انہوں نے پلی لی، پھر ہر معاملے کے انہوں نے ہیلے بنانے شروع کر دیے. یعنی فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس جو ہے وہ 7.5 تولے سونے سے زیادہ سونا موجود ہے تو وہ سال پورا ہونے سے 1 دن پہلے اپنے خامند کو وہ سونا گفٹ کر لے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، کوئی سال ہی نہیں پورا ہوا. پھر جب خامند کا سال پورا ہونے لگے وہ 1 دن پہلے اپنی بیوی کو گفٹ کر دیں. اس طرح گڈی گڈے تک کھیڑ دے رہا تو کوئی زکوٰۃ ہی نہیں. تو وہ پھر پلی اس طرح کی چیزوں سے لے رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ وحی کے ذریعے ایک خاص واقعہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا، اس کو بنیاد بنا کے اس قسم کے آگے پھر ایک پوری ڈاکٹرائن کھڑی کر دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور اچھا یہ ایسے ظالم ہیں، اس سے تو یہ رزلٹ نکالتے ہیں. اور دوسری طرف جو اصحاب سبت والا واقعہ ہے مچھلیوں کا، انہوں نے جو ہیلا کیا تھا کہ ہفتے والے دن وہ شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن انہوں نے سمندر کے ایڈجسنٹ، سمندری جھیلوں کے ایڈجسنٹ گھڑے کھود رکھے تھے. وہ مد و جزر کی وجہ سے مچھلیاں جو ہے وہ ہفتے والے دن اس میں آ جاتی تھیں اور جب پانی اتر جاتا تھا ان گڑھوں میں سے شکار کر لیتے تھے. تو وہ کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے فرمایا کہ یہ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. اچھا وہ ہیلا بازی کی جو سزا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی کہ اس قسم کے ہیلے بنانا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا. یہاں تو کوئی اللہ کا حکم ٹوٹا ہی نہیں ہے. ایک انہوں نے منت مانی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قسم کو توڑو مت، تم اس طریقے سے اس کی جو ہے وہ کر لو. اس سے وہ اتنا بڑا ایکسٹریم رویہ جو ہے وہ اڈاپٹ کر لینا یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا قسم مت توڑو، انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو بے شک صبر کرنے والا پایا تھا. نعم العبد، کتنی خوبیوں والے بندے تھے ایوب علیہ السلام. انہ اواب، وہ بھی ہماری طرف متوجہ ہونے والے تھے بے شک.